قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. بسند حسن. یہ حوالے بہت ضروری ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ حدیث کی توثیق کو ثابت کر سکتے ہو. تو یہ روایت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2647 بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بسند حسن مروی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا کہ کیسے طلبہ علم کا استقبال کیا جاتا ہے. آج آپ لوگ بھی ماشاءاللہ طلبہ اور طالبات یہاں پر طلب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے کس قسم کی فضیلت ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا چیز کی فضیلت ہے, تو انشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ترجمہ آپ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا. جو کوئی شرعی علم حاصل کرنے کے لیے, علم بہت طرح کا ہوتا ہے, علم بہت طرح کا ہوتا ہے, لیکن شرعی علم کی فضیلت الگ ہوتی ہے, شرعی علم کی فضیلت الگ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ترمذی کی روایت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس سے علم سے مراد, اس میں علم سے مراد شرعی علم مراد ہے. کون سا علم مراد ہے؟ شرعی علم شیخ. شرعی علم. شرعی علم سے مراد شریعت کا علم, دین اسلام کا علم. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے. جہاں کہیں قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی گئی تو اس علم سے مراد شرعی علم ہے, اس علم سے مراد شرعی علم ہے, دنیاوی علم نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اہمیت ہے اس کی اپنی جگہ, لیکن وہ دنیاوی علم کا اگر استعمال دین کی خدمت کے لیے ہو تو وہ قابل تعریف ہے. لیکن اگر دنیاوی علم کا استعمال انسان صرف اپنی مفاد کے لیے کرتا ہے, اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے کرتا ہے, یا پھر صرف دنیا کی خاطر کرتا ہے, تو اس صورت میں اس کا علم کا وبال اسی کے اوپر لوٹے گا. لیکن دنیا کا علم اگر دین کے کاموں میں معاون ثابت ہوتا ہے, دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اس پر اجر ضرور ملے گا. لیکن قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں دینی علم کی فضیلت بیان کی گئی, وہ فضیلت صرف اور صرف شرعی علم کی ہے, کسی اور علم کی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, جو کوئی شرعی علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلے, اب کسی راستے پر ضرور نہیں ہے کہ مطلب آپ دور کے راستے پر جائیں یا پھر مشقت اور تکلیف اٹھا کر دور دراز کا سفر کریں, بلکہ کسی بھی راستے پر چلیں آپ. جیسے آپ ابھی علم کے حصول کے لیے معہد الامام ابن کثیر میں جمع ہوئے ہیں, ایک علم کی راہ ہے, یہ بھی ایک علم کی راہ ہے. اس علم کی راہ پر آپ چل پڑے ہیں تو اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل دیکھیے. گویا اس راہ کا انتخاب کرنا, اس راہ کو چننا, جنت کی راہ کو چننا ہے, جنت کی راہ کو چننا ہے. تو ہم اور آپ یہاں پر اب جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, یوں سمجھیے کہ ہم جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر ہے, جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آگے چل کر یہ فضیلت ضرور نصیب فرمائے گا کہ اللہ تعالی اس علم کے عوض میں ہم کو جنت کی ایک راہ ضرور عطا فرمائے گا, جنت کی ایک راہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ تو ایک فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی علم کے طلباء کے لیے, علم حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلاتا ہے. دوسری فضیلت سنیے آپ ماشاءاللہ, اور بلا شبہ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر, دیکھیں یہاں پر پہلی بات کیا ہے, فرشتے طالب علم سے خوش ہوتے ہیں, یعنی کہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ فرشتے بس
ایک مخلوق کا نام ہے، بس ایک نور مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے جس کے کوئی دل نہیں ہوتا ہے، یا پھر ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی احساس وغیرہ نہیں ہوتا ہے، بس ایک ایسی ہی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے بس۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے جس سے وہ محسوس کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں وہ، لیکن ان کا کام کھانا پینا نہیں ہے جیسے دیگر مخلوق کا ہوتا ہے، بس وہ اللہ کی عبادت میں محو اور مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی چیز دی جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یعنی یہ کام اچھا ہو رہا ہے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو طالب علم سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر بحیثیت طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر بحیثیت طالب علم بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ ہم ان خوش نصیب بندوں میں سے کہ جن سے فرشتے خوش ہیں، جن سے فرشتے خوش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی رحمت، بہت بڑی سعادت ہے کہ آج ہم ماشاء اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق فرشتوں کی خوشی کے سائے میں، فرشتوں کی خوشی کے سائے میں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کہا ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی کوئی بھی بات آ جائے، ہماری زبانوں سے پہلا لفظ کیا نکلنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت بھی کر لی۔ ایسا نہیں کہ آپ اٹکل پنجو نہ لڑائیں، اپنی کمزور عقل میں یہ نہ سوچیں کہ مطلب فرشتے اپنے پر کیسے بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے شاید مثال دی ہوگی، بطور تمثیل بیان کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فرشتے اپنا پر بچھاتے، مطلب اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہاں پر اس کی حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم سے پھرنے والی کوئی چیز نہ آ جائے۔ اب یہاں پر ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو اس کے حقیقی معنی سے اس کو دور کرے، تو اسی لیے ہم حدیث کے ظاہر پر ہی عمل کریں گے اور حدیث کے ظاہر ہی کو ہی حقیقی مفہوم سمجھیں گے۔ فرشتے اپنا پر بچھاتے یعنی کہ فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے، ہم کہیں گے واللہ اعلم، ہم کہیں گے واللہ اعلم۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم اس پر 100% ایمان رکھتے ہیں، 100% ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور کوئی شک اور کوئی شبہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تو طالب علم کے لیے فرشتے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ دوسری بڑی فضیلت۔ تیسری بڑی فضیلت صاحب علم کے لیے تو آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی مخلوقات، دیکھیے آپ آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی مخلوقات، آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہو یا زمینی مخلوق ہو، ساری مخلوق بشمول پانی کی گہرائی میں مچھلیاں، پانی کی گہرائی میں مچھلیاں، یعنی کہ جتنی بھی اس روئے زمین پر پانی موجود ہے، اس ساری پانی کی مچھلیاں یقینی طور پر دعائے مغفرت کرتے رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے ہمارے لیے کہ ہم ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو یہاں پر علم کی نعمت بانٹ رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کر علم کی دولت حاصل کر رہے ہیں، علم کی دولت کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بشمول پانی کی گہرائی میں آباد رہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کیا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور سعادت بھی ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں لیکن آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بشمول پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مغفرت عزیز طلبہ اور طالبات اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، جسے اللہ معاف کر دے، جس کے اللہ مغفرت کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس پر اپنا قہر نہیں اتارتا ہے، اپنا غصہ مسلط نہیں فرماتا ہے، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نافرمانیاں، گناہ کے کام مصر رہتے ہوئے، اس پر اڑے رہتے ہوئے، یا پھر بڑے بڑے کفریہ کام اور شرکیہ کاموں کو انجام نہ دے، تو ایسا بندہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے
ساری دنیا کی مخلوق، آسمانی مخلوق اور پانی کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ہو گئی تیسری بڑی فضیلت۔ چوتھی بڑی فضیلت عبادت گزار کے مقابلے میں، عبادت گزار، عبادت بھی ایک اپنی جگہ اہمیت کے حامل، عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اگر بندے کو پیدا کیا تو بندے کا کام ہی عبادت کرنا ہے، لیکن عبادت گزار کے مقابلے میں علم والے کا مقام ایسا ہے جیسے دیگر تاروں کے مقابلے میں، دیگر تاروں کے مقابلے میں چودھویں کے چاند کا ہے، چودھویں کے چاند کا ہے۔ اب دیکھیے آپ، آسمان پہ جو تارے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان تاروں کی کوئی اہمیت نہیں، ان تاروں کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، ہوتی ہے روشنی۔ ہر تارہ اپنی جگہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑی وسعت اور کشادگی کا حامل ہے۔ ہر ایک تارہ اپنی جگہ ایک کرہ ہے، ایک اپنی ایک جگہ بنایا ہوا ہے ہر تارہ، لیکن ان سارے تاروں کی روشنی کو آپ ایک طرف رکھیے اور چودھویں کے چاند کو ایک طرف رکھیے۔ جب چودھویں کے چاند کا دیدار ہوتا ہے تو اس کی روشنی بہت چمکدار ہوتی ہے، ہر کوئی اسے دیکھ پاتا ہے اور اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی دقت، کوئی پریشانی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک عالم چودھویں کا چاند ہوتا ہے، ایک عالم چودھویں کا چاند ہوتا ہے، اور ایسے عالم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد سے افضل قرار دیا ہے، عبادت کرنے والے سے افضل قرار دیا۔ تو عبادت کرنے والا تاروں کی طرح اس کی مثال ہے، لیکن عالم کی مثال چودھویں کے چاند کی، چودھویں کے چاند کی ہے، جو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اندھیرا ہو جائے تو روشنی اس قدر آتی ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ اس اندھیرے کو اور راستے کو آسانی سے طے کر پائیں گے، آسانی سے طے کر پائیں گے۔ تو ایک عالم کی مثال چودھویں کے چاند کی ہوتی ہے، ایک چودھویں کے چاند کی ہوتی ہے۔ اور مزید یہ ہو گئے 4 بڑے پوائنٹ علم کی فضیلت میں، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، یا ان کا مقام کوئی ادنا مقام نہیں، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں، جیسے مطلب یعنی دیگر علوم اور فنون میں یقیناً ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، چاہے وہ ڈاکٹریٹ ہو، انجینئر ہو، یا پھر کوئی بھی ڈگری ہو، ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت، ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ لیکن جب بات علم اور اہل علم کی ہوتی ہے، جب بات علم اور اہل علم کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں میرے خیال سے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا، علماء انبیاء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ انبیاء کے پاس کوئی دولت چھوڑ کر ہی نہیں جاتے، تو آپ کو کیا درہم اور کیا آپ کو کیا دینار دیں گے؟ انبیاء بس اپنے پیچھے علم کو چھوڑ جاتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے بس علم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس نے علم کو حاصل کر لیا، جس نے علم کو حاصل کر لیا تو سمجھو ایک بڑی سعادت حاصل کر لی، ایک بڑی خوش نصیبی اس کے ہاتھ لگ گئی، اس کی قسمت چمک گئی، اس کی قسمت چمک گئی۔ تو گویا انسان کا دین کا علم حاصل کرنا، شرعی علم حاصل کرنا، یہ انبیاء کے وارثین میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہر کوئی مطلب یعنی جائیداد میں کوئی ماں کا وارث بنتا ہے، کوئی باپ کا وارث بنتا ہے، کوئی اپنی اولاد کا وارث بنتا ہے، کوئی اولاد ماں باپ کا وارث بنتی ہے، کوئی رشتہ داروں کا وارث بنتا ہے۔ ایک نظام چلتا ہوا آتا ہے کہ آپ فلاں فلاں کے وارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی شیخ۔
مر جاتا ہے تو سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے، سوائے تین چیزوں کے، یعنی کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتی ہیں، اور اس کا سلسلہ، اس کا اجر ٹوٹتا نہیں ہے، قائم رہتا ہے، دائم رہتا ہے، اور برابر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی انسان کی موت کے بعد بھی قبر میں پہنچاتا رہتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے، سوائے تین چیزوں، ان تین چیزوں میں کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ سے مراد وقف کردہ اشیاء، کسی نے مدرسے کو وقف کر دیا، ہاں، کسی نے مسجد کو وقف کر دیا، کسی نے کتابوں کو وقف کر دیا، کسی نے قرآن مجید خرید کر مسجدوں کے لیے وقف کر دیا، کسی نے دینی کتابوں کو خرید کر وقف کر دیا، کسی نے ایسے کوئی بھی خیر کے کام اور بھلائی کے کاموں کے لیے کچھ بھی وقف کر دیا ہو، تو ایک انسان کا ایسے کام کر کے دنیا سے چلے جانا، اگرچہ کہ وہ کر کر چلا گیا، لیکن اس کا اجر برابر اس کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا، اسے ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کے لیے کام آنے والی ہے انسان کے موت کے بعد بھی، وہ ہے نفع بخش علم، وہ ہے نفع بخش علم۔ نفع بخش علم یعنی کیسا علم نفع بخش ہوتا ہے؟ نفع بخش علم جو آخرت میں کام آئے، اور جو علم آخرت میں کام آئے وہ صحیح سنت کا ہی علم ہو سکتا ہے، کوئی اور علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نفع بخش علم سے مراد اخروی اور اخروی اور جو ہے صحیح سنت کا علم، اور صحیح سنت کا علم، صحیح سنت کا علم، نفع بخش علم سے مراد یعنی کہ وہ چیز آپ کے آخرت میں بھی کام آئے، اور صحیح سنتوں کا آپ کا علم ہو، کیونکہ کئی دنیا میں ایسے علماء بھی ہیں جو اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے پیروکاروں کے درمیان اور اپنے ماننے والوں کے درمیان ضعیف اور موضوع احادیث کا بھی پرچار کرتے ہیں، موضوع احادیث کا بھی پرچار کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء ان فضیلتوں کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے وہ علم نفع بخش نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ تو ان کے لیے اور بھی خطرناک وعید اور بھی خطرناک سزا ہے۔ تو جن علماء کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی نفع بخش علم ایک ثواب جاریہ کی شکل میں باقی رہتا ہے، وہ علماء ہیں جن کے سینوں میں صحیح علم ہوتا ہے، صحیح سنتوں کا علم ہوتا ہے۔ ایسے علماء نہیں جو دنیا میں لوگوں کے سامنے ضعیف اور موضوع احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے پاس ملک ہندوستان میں، یوں سمجھیے ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع احادیث پر لوگوں کے درمیان عمل کیا جاتا ہے، لوگوں نے عمل کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے میلاد النبی کا مسئلہ ہے، میلاد النبی کا مسئلہ ہے۔ میلاد النبی کے بارے میں، اسے منانے کے بارے میں، اس کے جشن کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بس لوگوں کے اپنے کمزور استدلالات ہے، چاہے وہ قرآنی آیتوں سے استدلال کرے تو مطلب یعنی متشابہات میں سے ہوں گی وہ آیتیں، یا پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان آیتوں کو اپنی نفسانی خواہشات، اپنے مذاہب باطلہ یا اپنی غلط سوچ کے اعتبار سے ان آیتوں کا مفہوم بیان کرنے کی لوگوں کے سامنے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی آیت میں قرآن میں حکم نہیں دیا گیا کہ لوگ اللہ کے رسول کا میلاد منائیں۔ واقعی اگر اللہ کے رسول کا میلاد جائز ہوتا تو کھلم کھلا اللہ کا یہ حکم ہوتا، جسے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا واقیم الصلاۃ کہہ کر، اور جسے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا کتب علیکم الصیام کہہ کر، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وآتوا الزکاۃ کہہ کر۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے یوم اور اتنے بڑے دن کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا، احتفلوا بمولد النبی، یا پھر کچھ ایسے الفاظ اور بھی ہوتے، لیکن قرآن کی کسی بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی میلاد منانے کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ احادیث بہت ساری ہیں جن سے لوگ ثابت کرتے ہیں، لیکن ساری کی ساری احادیث یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے، جس پر عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان کو تسلیم کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان سے تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو جن علماء کے لیے مرنے کے بعد بھی قبر میں اجر جاری رہتا ہے، جو علم کا ثواب انہیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، تو وہ برحق علماء ہیں، ایسے علماء جن کا علم آخرت میں کام آئے اور جن کے سینوں میں صحیح معنوں میں سنت کا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہے، وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، ماں باپ کے حق میں دعا
کرتی رہتی ہے. اب ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، خاص طور سے اس کے اندر ماں باپ کے اندر ان کی اولاد جو ان کی دعا کرتی ہے وہ ایک نیکیوں کی شکل میں ان کے پاس جاتی ہے، نیکیوں کی شکل میں ان کے پاس ذخیرہ ہو کر جاتی ہے. قیامت کے روز جب بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو اتنی ساری نیکیاں دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا عمل کیا ہی نہیں، تو اتنی ساری نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے باستغفاری ولدک لک، کیونکہ دنیا میں تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتی تھی. تو جتنا بچہ ماں باپ کے حق میں دعا کرے گا اور ان کے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعا طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. دیکھیے والدین کے نام پر یقیناً دعا سے افضل کوئی شے نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے رسول کو یہ دعا سکھائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما جس دن حساب کا دن ہوگا. نوح علیہ السلام نے فرمایا رب غفر لی ولوالدی، پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. یہ 3 دعائیں قرآن سے ثابت ہیں جو والدین کے حق میں کی جا سکتی ہیں. ایک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تیسری دعا نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب غفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما. تو ایسی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کا کام نہیں ہے. لیکن ایصال ثواب کے طور پر زیارت کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، قبروں پر جا کر مزارات پر جا کر پھول چڑھانا، یا وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، یا وہاں جا کر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری احادیث اس باب میں ضعیف ہیں اور یہ سارے کام بدعت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے، اچھے تو کام ہے، ہم والدین کے نام پر کھانا کھلا رہے ہیں، ہم والدین کے نام پر صدقات و خیرات کر رہے ہیں، کریے آپ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کام وہ کریے جو اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا، جو کام اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے. آپ اس کا اگر دائرہ چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی اگر نفسانی خواہشات اور اپنی عقل کو آپ اگر تشریع کا درجہ دو گے تو سوائے گمراہی کے آپ کو کچھ اور نہیں مل سکتا ہے. تو یقیناً والدین کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے افضل کوئی نعمت اور کوئی ان کے حق میں افضل شے نہیں ہو سکتی. امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک گزرے ہوئے والدین کے حق میں دعا 10 اونٹوں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ دعا ایک الگ نعمت جس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن قربانی ایک ایسا عمل ہے جہاں پر انسان دکھاوا کر سکتا ہے کہ میں اپنے والدین کے نام پر اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، اتنے بکرے ذبح کر رہا ہوں، اتنے گائیاں ذبح کر رہا ہوں، اتنے چڑھاوے چڑھا رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں. تو گزرے ہوئے والدین کے حق میں اگر آپ واقعی ان کے مرنے کے بعد بھی احسان کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نیکی کا اجر انہیں ملتا رہے، تو شریعت میں کئی چیزیں بیان کی گئی. ان میں سب سے افضل ترین چیز کیا ہے جو والدین کے حق میں ان کو کام آ سکتی ہے؟ سب سے افضل ترین چیز کیا ہے؟ اہمیت کی چیز کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے شیخ. مغفرت کی دعا شیخ. ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. بعض کام اور بھی کر سکتے ہیں آپ، جیسے والد کے بعد والد کے دوستوں کی عزت کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کبھی بھی آپ والد کے جو دوست و احباب تھے ان سے ناتا نہ توڑے، ان سے تعلق بالکل بھی نہ توڑے. آپ کے والد جن کو چاہتے تھے، جن سے میل ملاپ رکھتے تھے، جن سے تعلقات قائم رکھتے تھے، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے والد کے بعد بھی ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک باقی رہے تو والد کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنے کے برابر ہے.
اور اسی طرح اگر والدین پر کوئی قرضہ تھا، آپ نے قرضہ چکا دیا، اور والدین پر کوئی فرض روزے تھے، آپ نے ان کی جانب سے فرض روزے رکھ لیا، یا پھر آپ نے ان کی جانب سے کوئی حج کر دیا، کوئی عمرہ کر دیا، یا پھر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی جائز اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، وہ اپنی نظر پوری نہ کر سکے تو آپ ان کی نظر پوری کر دیں. تو ایسے کام جو شریعت میں ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہو، وہ آپ کر سکتے ہو. یہاں پر میں آپ کو اور ایک چیز، بہت پیاری چیز بتاتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے وہ، کہ جب کبھی آپ درود پڑھتے ہو، درود ہر مسلمان پڑھتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت عظمت کا حامل عمل ہے. اور لیکن یہاں پر کئی بار ہم نے درود کی فضیلت سنی کی فضائل سنے ہوں گے ہم نے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ایک الگ اہمیت کے حامل ہے. بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب کبھی آپ درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہ درود اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے. پتہ ہے اللہ کے رسول تک کن الفاظ میں پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان الفاظ میں پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے اللہ کے رسول آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں کے بیٹے نے. یعنی کہ درود کا اہتمام کرنا گویا اللہ کے رسول کے پاس اس انسان کے والد کا ذکر بہتر اور خیر کے انداز میں ہونا ہوتا ہے، بہتر اور خیر کے انداز میں ہونا ہوتا ہے. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ جائے تو درود کا سلسلہ نہ چھوڑے آپ، درود کا سلسلہ نہ چھوڑے آپ. اور جتنا آپ یہ کام درود پڑھتے رہو گے تو گویا درود کا اہتمام بھی کہیں نہ کہیں آپ کے والد کے ساتھ حسن سلوک میں ہی آئے گا، حسن سلوک میں ہی آئے گا. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. یہاں پر ہمارا علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک شروع کیا تھا، اور کئی چیزیں اسلامی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. لیکن یہاں پر اس کے بعد آپ کو ایک پوائنٹ، خاص ایک ٹاپک آپ کو بنانا ہے، ایک پوائنٹ آپ کو لکھنا ہے. وہ پوائنٹ اور وہ چیز یہ ہے، علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے. یہ چیز آپ کو ایک موضوع کی شکل دیجیے، ٹاپک کی شکل دیجیے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، فضل العلم خیر من فضل العبادہ. یہ روایت ہے، دیکھیے المعجم الاوسط لطبرانی، امام طبرانی کی حدیث کی مشہور کتاب ہے یہ، اور حدیث نمبر 3960 ہے. روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بسند صحیح. فضل العلم خیر من فضل عبادہ. نفل، ترجمہ اس کا، نفل یا زائد یا فرض علم کی فضیلت. علم کی فضیلت سے مراد، علم سے مراد یہاں پر کون سا علم ہے؟ ہاں،
شرعی علم شیخ چارٹ میں نہیں ہے شیخ، آپ جو لکھے سو پتہ نہیں کدھر چلے گیا ہے، کیوں نہیں آیا چارٹ میں؟ نہیں آ رہا شیخ، آپ جو بھی لکھ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا شیخ، پہلے آیا تھا ابھی نہیں آ رہا شیخ۔ کیوں نہیں آ رہا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا سسٹم میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن کسی کو جا رہا ہے، یہ کس کو جا رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نام آ رہا ہے، کوئی خاتون کا نام ہے، کوئی طالبہ کا نام ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں جا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سیٹنگ میں یہاں پر۔ شاید یہاں پر کچھ ہوگا یہاں پر۔ ایک منٹ ابھی کرتا ہوں میں۔ ابھی آیا آپ سب کے پاس؟ ابھی نہیں آئے گا، ابھی آئے گا شاید، ابھی آئے گا۔ میں ایک کام کرتا ہوں۔ جی شیخ آیا ہے آپ کا چیٹ۔ ابھی انہوں نے بھیج دیا شیخ بھیج چارٹ دیے پر۔ وہ؟ ہاں جی شیخ، بارک اللہ فیک۔ ہاں بہتر ہے، چلیے اچھی بات ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو علم آیا شرعی علم مراد ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس علم کو یہاں پر عبادت سے افضل بتایا جا رہا ہے، اس علم سے مراد نفل یا فرض علم، نفل یا فرض علم۔ نفل کے معنی زائد، ہاں نفل کے معنی زائد یا فرض علم، یعنی کہ جس علم کو یہاں پر عبادت سے افضل بتایا جا رہا ہے، یا تو اس سے مراد فرض علم ہے جس سے کوئی بھی مسلمان کوتاہی نہیں برت سکتا ہے، یا پھر ایک زائد علم۔ ایک زائد علم مطلب یعنی اہم ترین اصول سے ہٹ کر، اگر آپ کوئی خاص علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ عبادت سے افضل ہے، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، احدہما عابد، جس میں سے ایک عبادت کرنے والا ہے، والآخر عالم، اور دوسرا عالم ہے۔ ایسے دو افراد کا ذکر اللہ کے رسول کے سامنے ہوا کہ اللہ کے رسول ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، تم میں سے ادنا صحابی پر ہے۔ دیکھیے یہاں پر علم کی فضیلت کو دیکھیے آپ، عالم کے مقام کو غور کیجیے آپ، یعنی کہ جتنا مقام اللہ کے رسول کا ایک ادنا صحابی پر ہے، ویسے ہی ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے، ایک عابد کی فضیلت عالم کے اوپر ہے۔ یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کا تذکرہ کیا گیا، جن میں سے ایک عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت گزار کے مقابلے میں علم والے کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی تم صحابہ میں سے ادنا صحابی کے مقابلے میں میری فضیلت ہے، یہ روایت صحیح درجے کی روایت ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2685 اور بروایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، بس سند صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور سے ایک عالم کا مقام ایک عابد سے افضل بتایا ہے، کیونکہ عالم علم دیتا رہتا ہے اور اس کا عمل سب کے درمیان تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ ایک عابد کی عبادت اپنی جگہ محدود ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد سے افضل
بتایا ہے. ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دین علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اور بھی کئی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. احسن اللہ علیک شیخ. شیخ ایک سوال تھا شیخ. جی جو پہلی جو حدیث پیش کرے شیخ اس کے بارے میں ہے. تو جو فرسٹ 2 جو فضائل بتائے گئے اس کے اندر پہلے پوائنٹ میں من سلقہ جو کوئی. پھر اسی طرح جی شیخ. پھر اسی طرح سیکنڈ میں ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بول کے ہے شیخ. جی اس کے بعد ذکر ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ بول کے ہے شیخ. جی جی تو میرا سوال یہ ہے مطلب تھرڈ اور فورتھ صرف عالم کے لیے خاص ہے شیخ یا اس کے اندر طالب علمی شامل ہے شیخ؟ اس کے اندر طالب علم بھی شامل ہی ہوگا. اس کے اندر طالب علم بھی شامل ہوگا کیونکہ طالب علم جو ہوگا وہ عالم بھی ہوگا. علم طلب کرنے والا عالم ہی ہوتا ہے. عالم اسی وقت کہیں گے جب وہ علم کو طلب کرنے والا ہوگا. تو فضیلت میں طلب علم بھی شامل ہے اور صاحب علم بھی شامل ہے. دونوں ہی شامل ہیں وہاں پر, طالب علم اور صاحب علم. جزاک اللہ خیر شیخ. جی اور کوئی سوال ہے؟ یہاں پر کسی خاتون کی ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کا آڈیو گروپ میں شیئر کیا جائے. شاید آواز کٹنے کی بنا, بریک ہونے کی بنا ان کی درخواست ہے. تو ذمہ داران سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں. جی اور کوئی سوال؟ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ سب کو؟ جی الحمدللہ شیخ, جزاک اللہ خیرا. وہی ہے آپ کو. السلام علیکم. انشاءاللہ وہ شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا واحسن اللہ الیکم ووفقکم اللہ جمیعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.